اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح تراویح بہت ہی اہم ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز جیسے پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور افضل یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے۔ اکثر تو 4 رکعتوں کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن عموماً یہ رائج بھی ہے۔ تو 2 رکعت کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے تو جب آپ کی 4 رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں تو 4 رکعت کے بعد ایک دفعہ آپ نے درود شریف اور تسبیح پڑھنی ہے، اور تسبیح پڑھ کر پھر آپ نے یہ سنت کا عمل ہے تو اس کو آپ نے سنت پر پیرا ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو تسبیح تراویح بہت اہم ہے، آپ نے ہر 4 رکعت کے بعد تراویح جیسے ہی 4 رکعت کمپلیٹ ہو تراویح کی، اس کے بعد آپ نے تسبیح تراویح پڑھنی ہے۔ تو کوشش کریں کہ 4 رکعت کے جب بیٹھ کر درود شریف اور تسبیح ضرور پڑھیں، تسبیح بھی ساتھ پڑھیں اور پہلے درود شریف پڑھ لیں، لیکن عموماً جو جلدی میں ہوتے ہیں امام صاحب تو لوگ یہ نہیں پڑھتے، تو آپ کوشش کریں کہ تسبیح بھی ساتھ پڑھیں اور درود شریف بھی ساتھ پڑھیں، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تسبیح تراویح: سبحان سبحان ذی الملک، ذی الملک، یہ ذال لام سے مل جائے گی، یہ یا جو ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گی، ذی الملک والملکوت، والملکوت، یہ الگ، سبحان سبحان ذل، یہ لام سے مل رہا ہے یا پھر سائلنٹ، ذی العزت، کیونکہ یہاں کے اوپر کچھ نہیں اس لیے سائلنٹ رہے گا، ذی العزت، عین زا سے مل جائے گا یہاں، سبحان ذی العزت، ذی العزت والعظمت، والعظمت والہیبت، والہیبت والقدرت، والقدرت والکبریاء، والقدرت والکبریاء والجبروت، 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 سبحان الملک الحی الذی، سبحان الملک الحی الذی لا ینام، لا ینام ولا یموت، ولا یموت، الگ الگ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر، سبحان الملک الحی الذی، الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لا ینام ولا یموت، سبوح سبوح قدوس قدوس ربنا ورب الملائکة، ربنا ورب الملائکة والروح، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ ونسألک الجنة، ونسألک الجنة ونعوذ 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 بک من النار، من النار، یہ تھی تسبیح تراویح۔ تو اس کو کوشش کریں، بار بار پڑھیں، بار بار دہرائیں، سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، دوسرے طریقے سے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا لیں گے۔ کسی قسم کی کوئی مسائل یا کوئی جو ہے پریشانی ہو تو آپ اس کو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔